ہمارے معاشرے میں غلط نظریات، غلط رسم و رواج، سنی سنائی باتیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، وہ کافی زیادہ پھیل چکی ہیں، رواج پکڑ گئی ہیں، یا پھر کسی ایک نے کیا اس پر سب نے عمل شروع کر دیا اور کرتے 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 وہ ایک رسم بن گئی۔ تو یہ ایک معاشرے میں جو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، فلاحی معاشرہ ہے، اس میں ایک ملاوٹ ہو گئی ہے، غلط نظریات کی، غلط رسم و رواج کی۔ تو اس ملاوٹ کو درست کرنا چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسم و رواج کا غلط انداز میں پھیل جانا اس کا سبب ہم ہیں، غلط نظریات کا پھیل جانا اس کا سبب ہم ہیں۔ ان کو عام بھی ہم نے کیا ہے، پھیلایا بھی ہم نے ہے، اور ختم بھی ہم ہی کر سکتے ہیں۔ صرف یہاں منبر پر بیٹھ کر بیان کر دینا، آپ کا سن کر میری تائید کر دینا، یہ کافی نہیں ہے۔ میں کہوں جی فلاں چیز غلط ہے، آپ بھی کہیں غلط ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کوئی نہ ہو تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں عملی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ میں بیان کر دوں، آپ سن کے چلے جائیں، عمل کوئی نہ کرے تو بیان کا بھی مقصد کوئی نہیں، یہ فقط ٹائم پاس ہے نا، وقت گزار دیا، ایک جمعہ بس آگے ہو گیا، بس ٹھیک ہے، آپ نے بھی سن لی ہے، بس ٹھیک ہے جی، مولوی صاحب نے باتیں اچھی کی ہیں، ہم اتفاق کرتے ہیں، لیکن عمل کس نے کرنا ہے کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے جو بھی غلط نظریہ، غلط رسم، غلط رواج، اس کی نشاندہی ہو جائے کہ یہ غلط ہے، اسلام سے اس کا ٹکراؤ ہے، تو اس کو ہم نے خود تبدیل کرنا ہے۔ جب تک ہم خود پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے، اور یہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پہلے کوئی اور کرے نا، اگر میں کروں گا تو معاشرے میں یا برادری میں میری ناک کٹ جائے گی، معاشرے میں لوگ کہیں گے، محلے والے کہیں گے، برادری والے کہیں گے، یہ دیکھو جی۔ یا تو مثال ایک دیتا ہوں کہ اگر کہا جائے شادی سادگی سے کریں، کیونکہ اسلام کا طریقہ کار ہی یہی ہے، تو نہیں جی اب کیا کریں، ساری زندگی کمایا، بچے بھی کہیں گے اب ابا جی نے ہمارے اوپر ہی کنجوسی کرنی تھی، برادری والے کہیں گے تکو جی ہوں بچتا کرن تے آگے پیسے لانے بڑا انہاں کی تکلیف ہوئی ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے بالکل بھی۔ ہم نے دیکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو، ہم نے دیکھنا ہے اسلام کو، ہم نے دیکھنا ہے قرآن کو، ہم نے دیکھنا ہے سرکار کے فرمان کو۔ لوگوں کی باتوں کے پیچھے چلیں گے تو لوگ تو آپ کو قبر میں دفن کر کے بھی خوش نہیں ہوتے۔ تو اس لیے آج کوشش کروں گا جو بیان ہو جائیں، جو بچ جائیں اگلے جمعے پر کر لیں گے۔ پہلی ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا شادی ہوتی ہے، 3 4 دن 5 دن 6 دن جتنے طے ہوتے ہیں ان میں خوب ہلا گلا ہوتا ہے، بے پردہ عورتیں، اس میں پھر گانے، ڈول، ناچ، سارا کچھ ہوتا ہے۔ جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو وہ قرآن جس نے ان ساری رسموں کو جھٹلایا ہے، ان ساری رسموں کی نفی کی ہے، سب کے خلاف اپنا ایک طریقہ بیان کیا ہے، اسی قرآن کے سائے میں ہم دلہن کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت اپنی زینت ظاہر نہ کرے، پردہ کرے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اپنا پاؤں زور سے زمین پر نہ مارے کہ اس کے پاؤں کی آواز بھی غیر محرم سن لے۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ عورت یہ اپنے گھر میں یوں ٹھہری رہے اور بے پردگی نہ کرے جس طرح جاہلیت کی عورتیں بے پردگی کیا کرتی تھی۔ اسی قرآن کے سائے میں ہم
اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بہو کو بے پردہ حالت میں مووی والے کے سامنے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم قرآن کے سائے میں نہیں، قرآن کی تعلیمات کے سائے میں اس کو رخصت کرتے، قرآن پر عمل کرتے ہوئے قرآن کے فیصلوں کے سائے میں اس کو رخصت کرتے، کبھی اس کا گھر خراب نہ ہوتا، کبھی بھی اس کے گھر میں لڑائیاں نہ ہوتی، کبھی بھی یہ اجڑ کر گھر نہ آتی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن صرف سایہ کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے، اس کے عمل کے سائے میں زندگی